السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 9 کا چیپٹر نمبر 9 امتحان پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کے مصنف ہیں مرزا فرات اللہ بیگ۔ مرزا فرات اللہ بیگ 1883 میں دہلی میں پیدا ہوئے، 1907 میں حیدرآباد منتقل ہو گئے، 1947 میں حیدرآباد میں وفات پائی۔ ان کی اہم تصانیف میں نذیر احمد کی کہانی پھول والوں کی سیر، دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ مضامین فرحت، میری شاعری ان کا ایک کلام ہے۔ اس چیپٹر میں جو امتحان ہے اس کے کچھ مختصر سوالات ہیں۔ مضمون نگار کو امتحان سے گھبرانے والوں پر ہنسی کیوں آتی ہے؟ مضمون نگار کہتا ہے کہ امتحان کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، فیل یا پاس۔ اس سال کامیاب نہیں ہوئے تو آئندہ سال صحیح۔ جو امتحان کے دن قریب آتے جاتے مضمون نگار کے دوستوں اور ہم جماعتوں کا کیا حال ہوتا؟ مضمون نگار کے دوست امتحان کی تیاری میں ایسے مصروف ہوتے کہ ان کے حواس، ان کے دماغ مختل اور ان کی صورت اتنی سی نکل آتی۔ مضمون نگار نے کون سا امتحان دیا؟ مضمون نگار نے لا کلاس کا امتحان دیا۔ مضمون نگار نے امتحان دیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مضمون نگار جملہ مضامین میں بدرجہ اعلیٰ فیل ہوا۔ مضمون نگار کے والد نے اسے کس طرح تسلی دی؟ مضمون نگار کے والد نے ممتحنوں کو برا بھلا کہا اور فرمایا، بیٹا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس سال نہیں آئندہ سال صحیح۔ آخر کہاں تک بے ایمانی ہوگی؟ یہاں پر میرے پاس اس چیپٹر میں سے امتحان میں سے ایک عبارت ہے جس کی تشریح میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ خیر آمدم برسر مطلب 9:45 بجے گھنٹی بجی اور بسم اللہ کہہ کر ہم امتحان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہاں سے لے کر پرچہ پڑھنے کے بعد میرے چہرے پر اطمینان تھا، شاید کسی کے چہرے پر ہوگا۔ اس پیراگراف کی تشریح کچھ اس طرح ہے کہ مصنف کہتا ہے کہ امتحان میں کامیابی کے دو مشہور طریقے ہیں۔ ان میں سے پہلا طریقہ نقل کا ہے اور دوسرا پرچہ تبدیل کروا لینے کا ہے۔ یہ دونوں طریقے بہت مشہور اور مقبول ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں لیکن وہ زیادہ مفید اور کارگر ثابت نہیں ہوتے، اس لیے ان کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ مصنف کہتا ہے کہ چنانچہ میں بھی ان دو کامیاب طریقوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے 9:45 بجے امتحان کے کمرے میں داخل ہوا، جہاں پر میری ملاقات ایک خوش اخلاق اور ہنس مخ طبیعت کے مالک نگران سے ہوئی۔ مجھے اپنی جگہ نہیں مل رہی تھی، میں نے ان سے درخواست کی تو وہ میرے ساتھ چل پڑے اور مجھے میری جگہ بتائی اور دیر تک ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہے۔ میں سمجھا کہ میرا کام آسان ہو گیا نگران کی مدد سے۔ ٹھیک 10 بجے سوالیہ پرچہ تقسیم ہوا۔ ہر امیدوار کو اس کی نشست پر اس کا پرچہ دیا گیا۔ میں نے بھی پرچہ لیا اور سرسری جائزہ لیا اور اطمینان سے میز پر رکھ دیا، مگر اتنا عرض کیے دیتا ہوں کہ جتنا اطمینان میرے چہرے سے عیاں تھا اتنا شاید ہی کسی امیدوار کے چہرے پر ہوگا۔ یہ تو اس کی تشریح میں نے شیئر کی۔ یہاں پر کچھ اس کے ایکسرسائز کے واحد جمع ہیں: امتحان امتحانات، خیال خیالات، مشغلہ مشاغل، وکیل وکلاء، ممتحن ممتحنین، تدبیر تدابیر، مضمون مضامین۔ یہ کچھ واحد جمع تھے۔ تو امتحان جو چیپٹر ہے وہ میں نے آپ سے کچھ شیئر کیا مختصراً طور پر۔